بینک کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ 3 طرح کے رہتے ہیں. ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ رہتا ہے, ایک سیونگ اکاؤنٹ رہتا ہے, ایک فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ رہتا ہے, اور چوتھی چیز جو رہتی ہے وہ لاکرس رہتے ہیں. تو لاکرس کا جو شرعی حکم ہے وہ بالکل کلیئر ہے. لاکرس میں آدمی یہ کرتا ہے کہ اپنا بینک جاتا ہے, اس نے اپنا سونا حفاظت کے لیے رکھوا دیا, اپنی چاندی حفاظت کے لیے رکھوا دی, یا اپنے ڈاکومنٹس وہ حفاظت کے لیے رکھوا دیے, اور یا پیسے بھی رکھوا سکتے ہیں آپ, اور اس کا جو ہے آپ کو چارج دینا رہتا ہے. ایک طریقے سے آپ اس لاکرس کو کرائے پر لے رہے ہوتے ہیں. تو کرائے پر لے لیا آپ نے, کرایہ ادا کر دیا, تو یہ تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ جی کرنٹ اکاؤنٹ, سیونگ اکاؤنٹ, فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ. تو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ زیادہ تر بزنس کے پرپس سے کھلوایا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بینک کوئی انٹرسٹ نہیں دے گا, بینک انٹرسٹ نہیں دیتا ہے, لیکن انٹرسٹ تو نہیں ملتا ہے اس معنی کر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, تو یہ جائز بنے گا. لیکن ایک خرابی ہر جگہ پائی جا رہی ہے, وہ یہ کہ ایک پورا سسٹم جو سود پر کھڑا ہوا ہے, ہم ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین کر رہے ہیں, کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں, تو ہم اس سودی نظام کی ایک طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں, اس سودی نظام کا حصہ بننا ہے. یہ ایک خرابی ہر جگہ پائی جا رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورا اکنامک سسٹم اس طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے, پورا نظام اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے, ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. اب کون ہوگا جس کا جو ہے بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو, چاہے کوئی سا اکاؤنٹ ہو. اور مسئلہ یہ کہ آپ اکاؤنٹ رکھے بغیر جی بھی نہیں سکتے ہیں. دنیا یعنی بے شمار ضرورتیں آپ کی بینک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بہت سی جگہ پر آپ کو پروف دینا رہتا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ, یعنی بینک اکاؤنٹ کا پروف دینا رہتا ہے, تو بینک اکاؤنٹ رکھنا رہتا ہے. تو کرنٹ میں جو ہے وہ انٹرسٹ تو نہیں ملتا ہے, یہ ایک فائدہ ہے. لیکن کرنٹ میں ایک دقت یہ پیش آتی ہے, یعنی کرنٹ اکاؤنٹ میں جب انٹرسٹ نہیں مل رہا ہے, اچھا ہاں دقت کیا پیش آتی, دقت یہ پیش آتی ہے کہ وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ کو منیمم اماؤنٹ تو اس میں بھی رکھنا رہے گا, لیکن اس کے اندر منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ رکھنا پڑتا ہے, اور بینک اس کا چارج وصول کرتا ہے. تو اس کو تو کھلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بس اس میں یہ رہتا ہے کہ آپ ٹرانزیکشن, یعنی اگر آپ وڈرال کر رہے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں ڈے ٹو ڈے لمٹ رہتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک دن میں 10,000 روپے نکال سکتے ہیں, ایک دن میں 40,000 روپے نکال سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے ہیں. اور وہاں اس طریقے کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں جو ہے وہ قید رہتی ہے سیونگ اکاؤنٹ میں. اور سیونگ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو انٹرسٹ ملے گا, وہ جتنا بھی دیتے ہوں گے 3% یا 4%. تو یہاں یہ خرابی ہے. اچھا اس کی مجبوری کیا ہے, اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہاں پر جو منیمم اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ وہ منیمم اماؤنٹ نہیں رکھیں گے تو پھر بینک آپ سے چارج وصول کرے گا, اور یہاں جو ہے وہ چارج وصول نہیں کیا جاتا, یہاں انٹرسٹ دیا جاتا ہے. تو اس کو بھی کھلوا سکتے ہیں, وہ بھی جائز ہے. اور یہاں جو ہے چونکہ آپ انٹرسٹ بیٹس آپ ایک اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو گناہ ہوگا. لیکن چونکہ دقتیں یہاں بھی پیش آ رہی ہیں اور بعض مرتبہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو یہ کھلوا سکتے ہیں. لیکن یہاں جو آپ کو انٹرسٹ ملے گا اس انٹرسٹ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہوگا. فکسڈ ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے, وہاں ایک لمسم اماؤنٹ وہ ایک بارگی آپ کو ادا کرنا رہتا ہے, اور پھر وہ آپ کو ایک مدت کے بعد, یعنی 2 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 5 جتنا بھی وہ رہتا ہوگا وہ آپ کو ملے گا. اور اس میں جو ریٹرن ہوتا ہے وہ زیادہ رہتا ہے. یہ کھلوانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک, فکسڈ ڈپازٹ. لیکن اگر کہیں انکم ٹیکس کا مسئلہ ہے, یعنی بعض مرتبہ فکسڈ ڈپازٹ کا یہ فائدہ رہتا ہے کہ آپ کو انکم ٹیکس میں سہولت مل جائے گی, انکم ٹیکس میں آسانی پیدا ہو جائے گی, تو اس وقت جو ہے آپ فکسڈ ڈپازٹ کھلوا سکتے ہیں. لیکن پھر جو آپ کو انٹرسٹ ملے گا اس کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں گے. اچھا ایک بات اور بھی لوگ پوچھتے ہیں, وہ یہ کہ آدمی, میں ہوں یا آپ ہوں, فکسڈ ڈپازٹ پر جو ہے اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں, اور انٹرسٹ جو ملے گا اس کو ہم جو ہے کسی غریب پر صدقہ کر دیں گے, یعنی اس نیت کے ساتھ ہی کھلوا رہے ہیں, ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ چیز صحیح نہیں ہے, یعنی وہ تو حرام کام ہے نا.
یعنی پھر کل آدمی ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ چوری کر لی جائے اور چوری پر جو پیسے ملیں گے اس کو صدقہ کر دیں گے. کل آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کوئی پروسٹیٹیوٹ خاتون ہو کہ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو پیسے ملیں گے اس کو صدقہ کر دیں گے. تو یہ حرام کا دروازہ کھولنے کا ایک طریقے کا راستہ بنے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اسٹوری سنی تھی کہ ایک امام صاحب جا رہے تھے ایک بار, تو ایک چور تھا, وہ ایک ٹھیلے سے سیب چراتا اور اس کے بعد اس کو صدقہ کر دیتا. تو امام صاحب نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس چور نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کو حساب نہیں آتا اچھے سے. وہ اس لیے کہ جب میں نے چرایا ایک گناہ ہو گیا, اور چرانے کے بعد جب میں نے صدقہ کر دیا تو ایک صدقے پر کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں نا, 10 میں سے آپ ایک جو ہے مائنس کر دیجئے, 9 تو میرے کھاتے میں پہنچ رہی ہیں. تو کہنے لگا آپ کو حساب نہیں آتا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب تم نے ایک سیب چوری کیا تو ایک گناہ تمہارے کھاتے میں لکھ دیا گیا, اور جو تم نے صدقہ کرا وہ صدقہ قبول ہی نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو ہی صدقے کے لیے قبول کرتے ہیں. تو گناہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں باقی رہا, نیکی کوئی نہیں لکھی گئی. تو نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ آپ فکسڈ ڈپازٹ کھلوائیں کہ اس میں جو پیسے ملیں گے اس کو صدقہ کر دیں گے, یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر انکم ٹیکس کے مسائل ہیں تو وہاں کھلوا سکتے ہیں, ٹھیک. اور لاکر میں تو میں نے بتایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ.